السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام لوگ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 28 فروری 2021 کو اتوار کے دن یہاں عصر کی نماز کے بعد اس مسجد محمدیہ میں شولاپور میں درس دینے کا موقع اللہ نے عنایت کیا ہے۔ اس مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ اور اس درس کو رکھانے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ درس کا عنوان اس حدیث سے ہے، دوستی اور دشمنی کے آداب۔ مسند احمد نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 8417 8417 نمبر کی حدیث مسند احمد کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آج کے درس حدیث سے یہ ایک حدیث اور اس کی مختصر تشریح، زیادہ وقت نہیں لوں گا، عصر کی نماز کا وقت ابھی چل رہا ہے، کچھ لوگ اور نماز ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو جانا بھی ہوتا ہے اپنے معاش کی طرف، تو میں مختصر میں یہ حدیث کی تشریح کروں گا۔ 8417 مسند احمد، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث آپ سن چکے ہیں، ترجمہ سنیے۔ المرء علی دین خلیلہ، ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے اچھے سے، من یخالل، وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، وہ کس کو دوست بنا رہا ہے دیکھ لے۔ اللہ کے بندو، یہاں پر دین کا جو لفظ ہے اس حدیث میں، دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ زندگی گزارنا ہے ہم کو ہماری موت آنے تک اس دنیا میں، تو وہ جو طریقہ ہے رب نے آسمانوں کے اوپر سے عرش سے نازل کیا قرآن اور حدیث کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ دین اسلام ہے، مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین، اور اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ عبادات کی بات لے لیجئے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، دعوت و تبلیغ، ذکر و اذکار، یہ طریقے بھی سکھا دیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں کئی خطبے جمعہ میں آپ سنے ہوں گے، اور کئی دروس میں آپ سنے ہوں گے، کئی کانفرنسز میں آپ سنے ہوں گے، سنتے رہتے ہیں۔ دین کا ایک حصہ اللہ کی عبادت سے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک ہے۔ دین کا دوسرا حصہ ہے معاملات۔ آپ کے والدین سے آپ کے معاملات، آپ کے سگے بہن بھائیوں سے آپ کے معاملات، آپ کی شادی ہونے کے بعد آپ کے بیوی سے یا بیوی کا معاملہ شوہر سے، پھر اولاد ہونے کے بعد ماں باپ کا اولاد سے معاملات، ماں باپ کا اولاد سے معاملات، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات، جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ معاملات، دوسرے فرقے والے مسلمانوں کے ساتھ ہم اہل حدیثوں کا معاملات، اور نان مسلمز کے ساتھ ہم مسلمانوں کے معاملات۔ تو معاملات بھی دین کا حصہ ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دین مطلب وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اگر آپ صحیح العقیدہ صحیح العمل بن گئے ہیں، اہل حدیث مسلمان بن گئے ہیں، صوفیزم کے فرقوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے آپ اہل حدیث مسلمان بن گئے ہیں الحمدللہ، تو آپ عقید عمل میں نبی اور صحابہ کے تعلیمات پر ہیں۔ اس کے بعد اور جو معاملات ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے، اور بہت سارے جو طریقے ہیں، بہت سارے جو کام ہیں، اس میں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے دوست کے دین پر رہیں گے، تو دوست کیسا آپ چننا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ حدیث سے 8417 مسند احمد، المرء
علی دین خلیلہ، ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے اچھے سے، مَنْ يُخَالِلُ، وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. اللہ کے بندو، میں آپ شولاپور کے اہل حدیث مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، اور یہ درس کا آڈیو کے ذریعے سے جہاں کہیں بھی بات جائے گی ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گاؤں یا آپ کے شہر، آپ کے بستی کے امام صاحب جماعت اہل حدیث کے جو ہے ان سے الولا والبرا کا سبجیکٹ سیکھیے. عقیدہ توحید کے کئی ابواب ہے، اس میں سے ایک باب الولا والبرا ہے، دوستی اور دشمنی کا ایک سبجیکٹ، ایک چیپٹر، ایک باب، وہ سیکھیے. اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے آج رکھ دیا. دوست اچھا چنیں گے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی صحبت سے اچھا ہی سیکھیں گے، اور دوست برا چنیں گے تو اس کے اندر کے برے اخلاق آپ کے اندر آ سکتے ہیں اور آپ بھی برے بنیں گے. لہذا آپ عقید عمل والے مسئلے میں اہل حدیث کو اپنا دوست بنا رہے تو پھر وہ اہل حدیث کے بارے میں اور تحقیق کریے کہ معاملات میں وہ کیسا ہے، کردار اس کا کیسا ہے. لوگوں سے XYZ باتیں بول کر، پیسے لے کر ان کو گھمانا پھرانا اور پھر ان کے پیسے ڈبا دینا، ایسے کردار کا ہے کیا؟ دیکھیے اچھے سے. یا پھر رشتہ داری اس سے کرنے کی اگر بات آ رہی تو پہلے اس کے خاندان کے بارے میں تحقیقات کر لیجئے کہ وہ کیسے ہیں، ورنہ پچھتانا پڑ جائے گا. رشتہ اگر کر لیں گے دوست کے ساتھ، ابھی دوستی شروع ہو رہی ہے، پھر رشتے کی بات آئیں گی تو نہیں تحقیق کر کے آگے بڑھ جائیں گے تو پھر نقصان ہو سکتا ہے. تو تحقیق ضروری ہے. تو دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَنْظُرْ، تم لوگ دیکھ لو اچھے سے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، دیکھ لو اچھے سے کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو. آپ تحقیق کر لیا، آپ کی تحقیق میں اگر بندہ بندی اچھی رہی، اچھا رہا اور آپ کی دوستی شروع ہوئی، آپ کی رشتہ داری شروع ہوئی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دکھاوے کا تقویٰ تھا، وہ دکھاوے کی دینداری بتائے تھے، بعد میں ان کی منافقت واضح ہو گئے، تو بھی آپ اپنے آپ کو ان سے دور کر لے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے برے کی دوستی یا برے کی رشتہ داری میں نہیں رہ سکتے، نہیں تو آپ کی آخرت نقصان میں ہو جائے گی. آپ اس کے ساتھ رہتے رہتے آپ اپنے ایمان کو نقصان پہنچانے والے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ دوستی اور دشمنی کے آداب نبی نے سکھائے ہیں. اس حدیث کی تشریح میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سناتا ہوں اور اپنے درس کو مکمل کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں انتقال ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، مدرس تھے، وہاں پر مفتی تھے، وہاں پر خطیب تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، ٹھیک، 93 ہجری میں. اور تابعی تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے انس رضی اللہ عنہ کے. تو صحابی کے شاگرد ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھے موطا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرے، اور بہت سارے ان کے دینی خدمات ہے، اور وہ بقیع قبرستان میں دفن ہے. ان کا ایک قول امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب الضعفاء میں جلد 1 صفحہ نمبر 113 پر نقل کیے. کتاب الضعفاء امام عقیلی کی جلد 1 صفحہ 113. امام مالک فرماتے ہیں 4 لوگوں سے علم نہیں لینا. پہلے نمبر پہ بے وقوف سے علم نہیں لینا، دوسرے نمبر پہ جھوٹ بولنے والے سے علم نہیں لینا، تیسرے نمبر پہ بدعتی سے علم نہیں لینا، چوتھے نمبر پہ ایسے نیک انسان سے علم نہیں لینا جس کو حدیث رسول کا علم نہیں ہے. اللہ کے بندوں، مختصر ان 4 باتوں کو آپ کے سامنے سناتا ہوں. بے وقوف کی بے وقوفی علانیہ ہو گئی آپ کے سامنے، اس سے علم نہیں حاصل کرنا. گمراہ خود رہے گا وہ، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا، اس کی دوستی میں مت رہو. علماء حق اور سچ بولنے والے اہل حدیث علماء سے اپنی دوستی مضبوط کرو، ان کے شاگرد بنے رہو، ان کے قریب رہو، تاکہ اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والے بن سکو آپ. بے وقوف سے علم نہیں لینا. دوسرے نمبر پہ جھوٹ بولنے والے سے علم نہیں لینا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سچائی میں زیادہ جھوٹ ملا کر
لوگوں کے بارے میں بدنامی کرتے پھرتے ہیں. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت زیادہ جھوٹ پھیلاتے ہیں. تو وہ اگر عالم بھی ہے آپ کی نظر میں, آپ کے بستی میں, آپ کے گاؤں, آپ کے شہر میں مشہور ہے کہ وہ عالم کی حیثیت سے, خطبہ دینے والے کی حیثیت سے ہے, نماز پڑھانے والے کی حیثیت سے ہے, کسی مدرسے سے فارغ عالمیت کی سند ہے ان کے پاس, بلکہ معلوم ہے, اور ان کے بارے میں پھر ان کے کردار کے بارے میں معلوم ہو رہا کہ وہ ممبر سے اترنے کے بعد مسجد کے باہر معاملات میں اچھے نہیں ہیں اور جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. کچھ سچ میں بہت جھوٹ ملا کر پھیلاتے ہیں کسی کے بارے میں, یا کچھ سچ نہیں رہا تو اپنے طرف سے جھوٹی سٹوری کریٹ کر کے جھوٹ پھیلاتے ہیں. تو ایسے سو کالڈ عالم سے علم نہیں لینا, جھوٹے سے علم نہیں لینا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بولے, اور اس کے لیے دلیل امام مالک نے قرآن حدیث کی پیش کی ہیں. تیسرا, بدعتی سے علم نہیں لینا. بدعتی خود گمراہ ہے, وہ اگر آپ کو علم دے رہا ہے اور بدعتی سے آپ علم لے رہے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے, اور گمراہی جہنم میں پہنچائے گی. 1579 نمبر کی حدیث سنن نسائی کی ہے, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں پہنچاتی. تو بدعتی سے علم نہیں لینا. چوتھے نمبر پہ, آپ کے اہل حدیث جماعت کا ہی کوئی بھائی ہو, آپ کی اہل حدیث مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہوئے آپ ان کو دیکھتے ہوں اور اچھے ہوں, وہ پہلی صف سے لے کے آخری صف تک کہیں بھی جگہ ملتی ہے نماز پڑھتے ہیں, 5 ٹائم کے نمازی ہے, وہ اچھے ہیں, وہ معاملات میں بھی لوگوں کے ساتھ, لیکن ان کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے تو ان سے بھی علم نہیں لینا. ورنہ حدیث کے نام پر کچھ بھی کہیں سے سنی ہوئی بات وہ آپ کو سکھا دیں گے, سنا دیں گے, اور آپ اس کو حدیث رسول سمجھ کے آپ کا عقیدہ عمل بنا لیں گے. لہذا نیک انسان جس کو حدیث کا علم نہیں ہے اس سے بھی علم نہیں لینا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بولے, اور یہ امام مالک نے یہ جو 4 باتیں بولے, امام مالک کا جو سبق ہے یہ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الضعفاء کی جلد 1 صفحہ 113 پر یہ بات ہے. لہذا اللہ کے بندو, دوستی اور دشمنی کے آداب سکھائے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں. لہذا اچھے لوگوں سے جن کا عقیدہ شرک بدعت خرافات سے پاک ہو, توحید کا عقیدہ ہو, جن کے اعمال شرک بدعت خرافات سے پاک ہو, سنت کے مطابق اعمال ہو, اور جن کے معاملات بھی منافقت والے نہ ہو, 2 چہرے والے وہ نہیں ہیں, تو ایسے اچھے انسان کو آپ اپنا دوست بنائیے تاکہ آپ کی آخرت میں اللہ سے جنت پا سکے, اس دنیا میں گمراہ نہ ہو سکے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم مسلمانوں کو ہماری موت تک اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے, دوسرے نمبر پہ پیارے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے, تیسرے نمبر پہ صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے, چوتھے نمبر پہ دین اسلام کی تعلیمات سیکھ کر تقوی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ اس کی تبلیغ کرنے والا بنائے, آمین. اور اس کام سے اللہ ہمیں محبت دے دے, آمین. 5ویں نمبر پہ ماں باپ اور پھر دوسری محبتیں ہمارے دلوں میں اللہ رکھے. کبھی بھی دین کے کام میں اللہ رب العالمین ہم کو سستی کاہلی والا نہ بنائے, منافقت والا نہ بنائے. زیادہ سے زیادہ اللہ ہم کو تقوی اور اخلاص عطا کرے, حلال مال عطا کرے, تاکہ ہم دعوت و تبلیغ ہماری موت تک کرتے رہیں, اور ہر قسم کے جھوٹوں کے خلاف, ہر قسم کے منافقین اور مشرکین کے خلاف ہم کتاب و سنت سنانے والے بنے رہے ہماری موت تک. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اس کے مجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.